نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ایک ہماری بہن نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سورۃ فاتحہ کے آخر میں وَلَا الضَّالِّينَ کی جگہ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، ضاد۔ حالانکہ فقہ کی تمام کتابوں میں اور بنوری ٹون کے فتاوی جات میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ضاد کو اپنی جگہ ضاد پڑھیں گے، دال کو اپنی جگہ دال پڑھیں گے۔ یہ جو پڑھا جاتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ، یہ تلفظ درست نہیں ہے۔ ہاں سیمان ہو سکتا ہے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ پڑھنے والا وَلَا الضَّالِّينَ پڑھ رہا ہے، حالانکہ وَلَا الضَّالِّينَ نہیں ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ ہے۔ کیوں؟ ہاں ضاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاد اور ضاد، دال اور دال، دال علیحدہ حرف ہے، دال علیحدہ حرف ہے، صاد علیحدہ حرف ہے، ضاد علیحدہ حرف ہے، طا علیحدہ حرف ہے، ظا علیحدہ حرف ہے، را علیحدہ حرف ہے اور زا علیحدہ حرف ہے۔ تو یہ کسی نے اس کو ایسے چلا دیا۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ سوال یہی کرتے ہیں کہ جی جیسے والضحیٰ، لیکن سننے والا جب ایک عربی پڑھتا ہے تو سننے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضاد پڑھا ہے، والضحیٰ واللیل، حالانکہ والضحیٰ کوئی لفظ نہیں۔ اگر کوئی آدمی، یہاں تک لکھا ہے فتاوی جات میں کہ کوئی آدمی باوجود کہ جاننے کے وہ ضاد کی جگہ دال پڑھ دیتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز کے اندر والضحیٰ جان بوجھ کر کہتا ہے کہ میں ضاد کی جگہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ دال پڑھ رہا ہوں، تو یہ نماز یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ کاف اور قاف ہے یا ہا اور ہا ہے۔ اگر ہا کی مثال کے طور پر یہ سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ الحمد۔ الحمد کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کسی نے یوں پڑھ دیا الحمد دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ، تو اس کا معنی پھر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، تمام گرنا کس کے لیے ہے؟ تو یہ معنی درست، تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس قسم کے تلفظ سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اس قسم کا تلفظ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کمی پیشی ہے تو پھر اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ دور کرنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سیکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز کا تلفظ، دوسرا یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی، تیسرا یہ ہے کہ نماز کے اصول و ضوابط، شرائط و ضوابط، ان تمام چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس ہم نماز پڑھی جا رہی ہے، بس ہم پڑھے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہی چیز ہوگی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں تو پڑھی، دکھلاوے کے لیے پڑھی، نمازیں تو پڑھی، ان کے تلفظ نہیں سیکھے تھے، نمازیں تو پڑھی، ان کے مسائل غلط پڑھتے رہے، ایسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے رہے، وہ معنی جب صحیح نہیں ہوگا تو نماز فاصل نماز ہوگی نہیں۔ کئی دفعہ ہم جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ غلط ہے؟ نہیں، ہم الحمد پڑھیں گے، الحمدللہ۔ جب اب مثال کے طور پر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کون سی ہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو آج تک سوچا ہی نہیں کون سی، ہم تو یہی جیسے مطلب ہماری سورۃ فاتحہ ہے اس میں جو الحمدللہ، الحمد کون سی کر لی؟ یہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ تو وہ والی ہے، دو آنکھوں والی نہیں ہے، دوسری ہے۔ تو جب یہ دو آنکھوں والی نہیں ہے، ہا والی ہے، حلوہ والی ہا ہے، تو یہ ہا جو ہوتی ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ گلے سے، اور وہ جو دو آنکھوں والی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ سینے سے۔ تو اب نماز کے اندر آپ اس کو گلے سے نکالیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کون سی ہے؟ ہاں
اہدنا الصراط المستقیم. تو جب نماز کی ادائیگی کا طریقہ درست ہوگا تو پھر انشاءاللہ نماز وہ ہماری ادا بھی ہوگی، قبول بھی ہوگی، اور اس نماز کے اوپر جو ثمرات، جو انعامات ملنے ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.